چھوٹی سے چھوٹی عبادت صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے. نظر بھی ہو، نیاز بھی ہو. 11ویں کا جو سارے کا سارا کنسپٹ ہے، کسی میت کی طرف سے مالی صدقہ کرنا جائز ہے، کسی میت کے نام کے اوپر مالی صدقہ کرنا جائز نہیں ہے. مالی صدقہ کسی کی طرف سے کرنا، 11ویں والے آپ کے پیر صاحب ہیں، آپ ان کی طرف سے 11ویں دیں تو جائز ہے. آپ ان کے نام پہ 11ویں دیں، جائز نہیں ہے. کسی بھی میت کی طرف سے مالی صدقہ کرنا یہ اسلام میں جائز اور درست بات ہے. یہ تو توحید الوہیت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھا. آج جو موضوع آپ کے سامنے رکھنا ہے، یہیں سے جو موضوع نکلتا ہے وہ توحید اسماء و صفات کا ہے. اس حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ برِ صغیر میں بہت سے غلط علام ہیں. ان میں سے پہلی بات جو یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے. ہمیں بچپن سے کتابوں میں یہ پڑھایا گیا ہے اللہ کہاں ہے جی، اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ یہاں ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ حاضر و ناظر ہے. آج بھی آپ احباب سے بھی اگر یہ پوچھا جائے تو آپ میں سے بھی، چونکہ بچپن میں نصابی کتابوں میں یہ نصاب میں لکھا ہوتا ہے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے جی. اس حوالے سے آج آپ نے اپنے کنسپٹ کو، اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کے مطابق درست کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے فلاں فلاں جو عورت ہے جو میری باندی ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ذرا بلا کے لاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ وہ عورت جو بظاہر نہ بول سکتی ہے اور اس کی ذہنی کیفیت کے حوالے سے بھی اشکالات موجود ہیں، وہ انگلی کو اٹھاتی ہے اور آسمان کی طرف اشارہ کر دیتی ہے. ایسے اللہ کہاں ہے؟ آسمان کی طرف اشارہ کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. مومن ہونے کی ایک نشانی اس حدیث میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کسی سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو وہ جواب میں کیا جواب دے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمان میں ہے. یہ اردو ٹرانسلیشن ہے. ہمارے ہاں مدارس کے اندر اللہ کی ذات کے حوالے سے بہت سے اشکالات پائے جاتے ہیں، اور اہل حدیث کو خاص طور پہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ جی اللہ کی جہت کے قائل ہیں. ہم قائل ہیں. قرآن پاک کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى. اللہ کا ہے اللہ عرش کے اوپر متمکن ہے، جیسے اس کی ذات کو، جیسے اس کی شان کو لائق ہے. الرحمن علی العرش استوى. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر متمکن ہے، اور آپ کو عرش کی کیفیات کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ عرش مخلوقات میں سے وہ مخلوق ہے جو آسمانوں کے اوپر کرسی اور کرسی کے اوپر موجود ہے، اور جس کے سامنے جمی کرسی اور کائنات اور آسمان اور کہکشائیں اور ملکی وے گلیکسیز ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو. اتنا بڑا عرش ہے جس نے صرف کرسی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں واسیہ کرسی السماوات، اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے. تو عرش نے تو کرسی کو بھی گھیرا ہوا ہے، عرش نے تو کرسی کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی جہت کو قرآن پاک میں خود بیان کیا ہے. یہ اہل حدیث نہیں بیان کرتے. اور یہ جو عقیدہ ہے کہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، ہر چیز عین جو ہے وہ اللہ ہے، یہ عقیدہ باطل ہے. یہ عقیدہ باطل ہے.
آپ احباب کو چونکہ بچپن سے یہ پڑھایا گیا اللہ کہاں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تو شاید یہ عقیدہ سمجھنے میں ایک دم حیرانگی ہوتی ہے بعض لوگوں کو، جبکہ اللہ رب العزت رسول اللہ کے ذریعے ہمیں اپنی جہت کو خود بیان کروا چکے ہوئے ہیں، اور خود اس حدیث میں ایک باندی سے رسول اللہ پوچھ رہے اللہ کہاں ہے، وہ کہہ رہی ہے آسمان میں، آسمان کی طرف اشارہ کر کے، اور حدیث ہے، حدیث تقریری بھی ہے اور عملاً بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مومن ہونے کی گواہی دی ہے، صحیح حدیث ہے۔ اگر کوئی اشکال ہوتا تو اللہ کے رسول وہی پہ اس کو کہہ دیتے نہیں اللہ آسمان میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، جو آج کل بر صغیر پاک و ہند کے اکثر لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور عقیدے کی خرابی یہاں تک ہے کہ اللہ کی ذات کو ایک گورک دندے کے طور کے اوپر معاذ اللہ کی ذات کو ایسے شعراء صوفیہ میں گزرے ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں تو ایک گورک دندہ ہے، ہر مسجد میں ہے، ہر مندر میں ہے، ہر منظر میں ہے، ہر پس منظر میں ہے۔ یہ عقیدے کی کتابوں میں جملے لکھے ہوئے ہیں، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، متصل ہے عالم کے، منفصل ہے عالم سے، ہر چیز میں ہے، ہر چیز ہے، عین الاشیاء ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور ابن عربی کی اگر آپ عبارات دو اس کی بڑی کتابوں میں پڑھیں تو اس نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اشیاء کی اصل حقیقت یہ ہے کہ عین الاشیاء، اصل شیء اللہ ہے اور باقی سب اسی کی ذات کا حصہ ہے۔ پھر ہمیں کہتے ہیں یہ ابن عربی کے بھی گستاخ ہیں۔ ابن عربی کے بارے میں امام ابن تیمیہ نے جو عقیدہ اختیار کیا وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ یہ جو وحدت الوجود کا عقیدہ آج کل بہرحال بر صغیر میں ایسے علماء پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، احناف کے اندر بھی، جو اس عقیدے کو اب ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جنید بغدادی سے جب یہ عقیدہ شروع ہوا تو اس کے شاگردوں نے، ان میں سے منصور حلاج بھی تھا، یہاں تک کہہ اٹھا انا الحق، میں ہی اللہ ہوں۔ آج بھی آپ کو بہت سی باتیں صوفیاء کی کتابوں میں، کسی کو طعن و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، یہ ملتی ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ بندے کے دل میں ہے۔ یہ جو اشعار ہوتے ہیں نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، یہاں سے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان چاہے تو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر یہ عقیدہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا یہ جو عقیدہ یہ باطل ہے، فاسد ہے۔ اب جو بعض احناف علماء نے اس کی کچھ اور تشریحات کی ہیں وہ بات نہیں کر رہا، جو معروف بات ہے۔ وحدت الوجود سے مراد یہ ہے معروف معنوں میں کہ اللہ رب العزت ہی اصل شیء ہے، اصل چیز اللہ ہے، اور میں آپ مخلوقات جتنی بھی ہیں یہ بھی معاذ اللہ ہی کی ذات کا حصہ ہیں۔ وحدت الوجود کہ حقیقی وجود ایک ہی ہے اور باقی سب اسی کی ذات میں، حتیٰ کہ بڑے بڑے فلاسفروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو آتا ہے نا کل من علیہا فان وغیرہ، یہ اصل میں اصل اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سے ہر چیز کو، یعنی اپنی ذات سے ہر چیز کو پیدا کیا، اور بالآخر ہر شے نے اللہ کی ذات ہی میں فنا ہو جانا ہے۔ جو آپ تصوف کی اصطلاح میں مجذوب، سالک، کتب ابدال وغیرہ سنتے ہیں، ان میں ایک اصطلاح مجذوب کی بھی ہے، وہ حالت جذب میں آ جاتا ہے، اللہ اور مخلوق کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو بھی حکم دیتے ہیں، فَإِشَارَةٍ إِلَيْهِ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم ان سے بات کیا کریں
جو ابھی پہلے دن کا بچہ ہے، وہ آگے ہے جواب میں عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ انی عبد اللہ، عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ رسول اور انبیاء بھی جتنے بھی آئے ان سب نے اپنے آپ کو عبداللہ کہا ہے، اللہ کے بندے۔ مخلوق اور خالق میں ایک فرق ہے، جو عقیدت وحدت الوجود میں اس فرق کی اور اس تمیز کو ختم کر دیا گیا۔ خالق، مالک، رب ہے، ہم سب دنیا کی باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہ مخلوق میں نہیں ہوتا، مخلوق سے جدا ہوتا ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے، اللہ مخلوق میں نہیں ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ آپ کا عقیدہ کیسا ہے کہ آپ اہل حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو محدود کیا ہوا؟ ہم نے تو نہیں محدود کیا، آپ نے محدود کیا ہے۔ آپ اللہ کو مخلوق میں مانتے ہیں، کوئی محدود چیز ہی مخلوق میں ہو سکتی ہے۔ جو خالق ہے، یہ جو زمین و آسمان کے مابین وسعتیں ہیں، فاصلے، یہ خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ فاصلے مخلوق ہیں۔ یہ جتنی ہوا، فضا، سمندر، بر و بحر، زمین و آسمان سے لے کے جتنا بھی فاصلہ، یہ مخلوق ہے۔ تو اس مخلوق کے اندر خالق سما سکتا ہے؟ محدود تو آپ نے کیے۔ الزام ہمارے پہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جی تجسیمی ہے، یہ جی اللہ کو محدود مانتے ہیں۔ اہل حدیث کا عقیدہ وہ ہے جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، اور بغیر کسی تعطیل کے۔ یہ کچھ باتیں لوگوں کو شاید اصطلاحات میں مشکل لگے، لیکن یہ مشکل باتیں نہیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 21 سے زائد آیتیں صرف اپنی جہت کے بارے میں نازل کی ہیں، اپنی جہت، اپنی سمت۔ جہت سے مراد سمت۔ یہ جو ہمیں پڑھایا جاتا اللہ کہاں؟ اللہ ہر جگہ ہے، یہ جواب درست ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو یہ بات شاید چمبے کی لگ رہی ہو جنہوں نے ساری زندگی یہ کتابوں میں پڑھا۔ اللہ کہاں ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے جو قرآن و سنت میں صحیح ہے، اللہ آسمان میں ہے، اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے، یہ جواب ہے اس کا۔ اور اس کی دلیل 21 سے زیادہ قرآن کی آیتیں ہیں جن میں سے اکثر آپ کو آتی ہیں۔ پہلی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، فی السماء، فی السماء، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ سب کو آتی ہے یہ۔ تحویل قبلہ کے بارے میں اللہ رب العزت رسول اللہ کی بار بار اٹھتی ہوئی نگاہوں کو، کہاں اٹھ رہی تھی؟ آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ جب بھی آپ اللہ کو پکارتے ہیں، نیچرل اور فطرتی طور پہ آپ کدھر منہ کرتے ہیں؟ آسمان کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ اسی آسمان کی طرف اٹھنے والی نظروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ پیارے حبیب، آپ کا جو چہرہ، آپ کی جو نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی، میں رب نے دیکھ لی ہیں۔ اور جو آپ کے دل کی خواہش تھی کہ قبلہ کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، وہ خواہش کو بھی پورا کر دیا۔ ام امنتم من فی السماء، ام امنتم من فی السماء، کیا تم بچ جاؤ گے اس سے جو آسمان میں ہے؟ کون ہے آسمان میں؟ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم بچ جاؤ گے جو آسمانوں میں ہے؟ کون ہے آسمانوں میں؟ قرآن کی آیتیں علوف کی طرف، معراج کی طرف، بلندی کی طرف، علیین کی طرف، اعلیٰ اٹھانا۔ اگر وہ آیتیں بھی جمع کر لی جائیں کہ ادریس کو اٹھایا، عیسیٰ کو اٹھایا، تو یہ 21 سے بھی زیادہ بن جاتی ہے۔ کہاں اٹھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، معراج لفظ کیا، کس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ معراج جو کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے، اللہ نے رسول اللہ کو کہاں بلایا ہے؟ کتنی عام فہم بات ہے، ہم لڑائی جھگڑا۔ اگر اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، تو آسمان کی طرف بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مکہ کی کسی گلی میں
اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ کو کہہ دیا تھا یہ مخلوق ہے پہاڑ، یہ فضا، یہ ہوا، یہ ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق میں رب کو برداشت کر سکتی؟ دیکھ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو شاید تو مجھے دیکھ لے۔ موسیٰ نے تو کھلا اللہ سے مطالبہ کر دیا نا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ مخلوقات کی دنیا ہے۔ دیکھیے وہ پہاڑ میری تجلی بھی برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں مخلوق کے اندر ہے۔ ارب تجلیات میں سے ایک تجلی کوہ طور پہ پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہونا نہیں۔ ہر بندہ مومن کو جنت میں جمعے کے دن انشاءاللہ یہی وہ جمعہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں وہ دیدار ہونا ہے۔ جو جمعے میں حاضر ہوتے ہیں اور جتنا زیادہ حاضر ہوتے ہیں اور جتنی پہلے آتے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں، جتنے نیک اعمال کرتے ہیں، اتنا لمبا دیدار ہونا ہے، اور جمعے کے دن ہونا ہے، اور عصر تک ہونا ہے، اور عصر کے وقت ہونا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس دیدار کو بھی قرآن پاک میں ذکر کر دیا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چمکدار چہرے اس دن اپنے رب کا ایسے دیدار کریں گے جس طرح 14ویں کے چاند کا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کوئی ذات ہی نہیں ہے تو دیدار کس کا ہونا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں اللہ کی ذات کو بھی مشکوک کر دیا گیا۔ تو ایک گورک دندہ ہے، تیرا پتہ نہیں لگ سکتا، تیری ذات ہی نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ ایک ذات ہے جو کلام بھی کرتی ہے، جو وحی بھی بھیجتی ہے، ایک ذات ہے، ذات ہے، مبہم نہیں ہے، اگرچہ نظر نہیں آ رہی اس دنیا میں، لیکن مبہم اور پوشیدہ یا گورک دندہ یا ایسی باتیں نہیں ہیں جو صوفیوں نے آپ کے دماغ میں ڈالی ہوئی ہے۔ دوسرا، ایک تو نصاب میں یہ ہر چیز میں اللہ، ہر چیز ہی اللہ، آگے پیچھے اوپر نیچے ہر چیز ہے۔ دوسرا عقیدہ بھی پایا جاتا ہے مبہم کا، مشکوک کا، نہ سمجھے جانے کا۔ اللہ کی ذات کو گورک دندہ ایسا بنایا ہے، کتابوں میں لکھ دیا، نہ آگے ہے۔ ایک کو یہ سمجھ آئی ہر چیز اللہ ہے، دوسرے کو یہ سمجھ آئی نہیں 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 نہیں، انہوں نے بڑی غلط بات کی ہے، اصل میں تو جہت ہی نہیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ متصل عالم کے، نہ منفصل عالم سے، یعنی ہے ہی نہیں، مشکوک چیز ہے معاذ اللہ۔ یہ کیا ہے؟ دونوں عقیدوں کا رد ایک قرآن کی آیت میں، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان ہے ایک ذات ہے جو اپنے عرش کے اوپر متمکن ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ یہ جی اہل حدیث جی تشبیہ کرتے ہیں، جی تشبیہ سے بچتے بچتے تعطیل معطل کر دیا۔ معطل سے مراد یہ ہوتی ہے عام فہم الفاظ میں کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ تشبیہ نہ آ جائے، کہیں تشبیہ نہ آ جائے تو تعطیل کر دیا جائے، یعنی تشبیہ سے بچنے کے لیے معطل ہی کر دی جائے۔ اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے، نہ تشبیہ ہے نہ تعطیل ہے، ایک آیت تشبیہ اور تعطیل کے رد میں کافی ہے، سب کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ آیتیں تو کم از کم یاد ہونی چاہیے۔ لیس کمثلہ شیء، رد ہے تشبیہ کا، لیس کمثلہ شیء، تشبیہ کا رد ہو گیا، ایک ہی آیت ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تعطیل کا بھی رد ہو گیا، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس کی مثال کسی سے نہیں ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ وہ سنتا نہیں اور دیکھتا نہیں، اور کہیں دماغ میں یہ فہم باطل اور فاسد نہ آ جائے کہ سننا اور دیکھنا تشبیہ ہے انسانوں کے ساتھ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، لیکن لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کا سننا
اس کا دیکھنا تیرے اور میرے جیسا نہیں ہے. عام فہم بات تھی, الجھا دیا. تشبیہ کا انکار کیا. وہ بندہ بھی دیکھتا ہے, بندہ بھی سنتا ہے, اس لیے نہیں, اللہ سے نہیں مان لی. دوسرے نے کہا یار یہ کیا, اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا. چلو یار 7 مان لی جائیں, صرف 7 صفات. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک صفت کا انکار بھی ساری صفات کا انکار ہے. پھر وہی بات ہے, تلخ بات نہیں کرنا چاہتا. معاشرہ اشاعرہ اور ماتریدیہ سے بھرا ہوا, اور اکثر ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی صرف 7 صفات کے قائل ہیں بس. باقیوں کے قائل کیوں نہیں؟ او جی اگر اس کے قائل ہو جائیں گے تو تشبیہ لازم آ جائے گی. سمیع البصیر سے تشبیہ لازم نہیں آتی, ید سے آ جائے گی. کتنی عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں سنتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں. یہ اس لیے ماننی ہے کہ یہ قرآن پاک میں ذرا واضح صراحت سے ہے, یہ 7 صفات میں شامل ہے جو ماننی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے, بل یداہ مبسوطتان. اللہ کہہ رہا ہے میرے ہاتھ ہیں, میں جیسے چاہے خرچ کروں. یہ نہیں ماننا. کیوں؟ اس میں تشبیہ لازم آتی ہے. سمیع البصیر میں تشبیہ لازم نہیں آتی, ہاتھوں میں آتی ہے. عقل کے اوپر یہ پردہ ہے. یہ جی وابی تجسیمی ہے, اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں. اللہ اپنے ہاتھوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم مانتے ہیں. اللہ اپنے چہرے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں. اللہ نے اپنی کمر کا ذکر کیا کہ ہم کہتے ہیں. اللہ نے اپنی پنڈلی کا ذکر کیا کہ ہم کہتے ہیں. اللہ نے کیا ہے نا. اور جی ہاتھ سے مراد قبضہ قدرت ہے. یہ ٹرانسلیشن کس نے کی ہے؟ رسول اللہ نے. کس نے کی ہے؟ جس طرح سماعت و بصارت اللہ کی ہونے کی, اس بات کے باوجود انسان کے ساتھ اس کی تشبیہ اور تمثیل نہیں ہے, اسی طرح ہاتھ کی بھی تشبیہ اور تمثیل نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اگر یہ جملہ بول دیا جائے تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں. یار ہاتھ تو ہاتھ ہوتے ہیں, دیکھیں انسان سے مشابہت آ جاتی ہے. کتنی عقل کے اوپر پردہ ہے. انسان کا ہاتھ پرندے کے ہاتھ سے ملتا ہے, چیونٹی کے ہاتھ سے ملتا ہے, چارپائی یا کرسی کی بادوؤں سے ملتا ہے. ہر مخلوق کے اپنے اپنے ہاتھ ہیں جو آپس میں جدا جدا ہیں. اگر مخلوقات میں ہاتھوں کا اتنا تنوع ہے تو اللہ کے ہاتھ کے ساتھ مخلوق کے ہاتھ کی کوئی تشبیہ نہیں ہے, کوئی تمثیل ہی نہیں ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں تعطیل کر دی جائے, معطل کر دیا جائے اللہ کی باقی تمام صفات کو. اللہ کی بے شمار صفات ہیں, اللہ کی صفات ہیں. اس کو توحید فی الاسماء والصفات کہتے ہیں. اللہ کی جو صفات ہوتی ہیں اس میں تشبیہ نہیں پائی جاتی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان سنتا نہیں ہے اور دیکھتا نہیں ہے, اور اس کا سننا اور دیکھنا جی اللہ کے ساتھ تشبیہ ہے, ہرگز نہیں ہے. یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ سمیع البصیر ہے تو بندہ بھی تو سمیع البصیر ہے. آج کل جتنے شرک کے دلائل دیے جاتے ہیں نا شرک کرنے والوں کی طرف سے, وہ یہی دیے جاتے ہیں جی آپ بھی تو بندوں سے مانگتے ہیں. بندے کا بندے سے مانگنا مادی اسباب کے تحت ہے کہ ما فوق الاسباب ہے. میں آپ سے 5 روپے مانگ رہا ہوں, 10 روپے مانگ رہا ہوں, جو پیسہ آپ کے پاس ہے میں وہ مانگ رہا ہوں. میں اگر آپ کو کہوں مجھے اولاد دے دے تو یہ ما فوق الاسباب ہے. اسباب کے تحت تو ڈاکٹر سے جا کے بھی علاج کروایا جاتا ہے, بھائی دوائی دے میری نبض کو پہچان. اگر اچھا شرک کی مثالیں یہ دیتے, اگر بندے سے مدد مانگی جا سکتی ہے, اگر مخلوق سے علاج کروایا جا سکتا ہے تو ان کا وسیلہ کیوں نہیں ڈالا جا سکتا؟ یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ مثال یہ دے کے اگلا قدم شرک کی طرف. چاہتے کیا کہ شرک آ جائے, سمجھ نہیں آتی. بندے کو خدا مان لیا جائے. کہیں آپ اللہ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں, معطل کر دیتے ہیں کہ بندوں کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے, کہیں بندوں کو خدا بنا لیتے ہیں. یہ کیا عقیدہ ہے؟ بندوں کو خدا بنا لیا جاتا ہے. یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث الاعظم مدد. کیوں؟
یہ جی ہم ان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، یہ تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ ہمارے وسیلے ہیں، یہ وہ، اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے گزارشات کو رکھا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت و بصارت کی مثال بندوں کے ساتھ دی جا سکتی ہی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سمیع بصیر نہیں۔ اسی طرح اللہ کے ہاتھوں کی مثال بندے کے ساتھ دی جا سکتی نہیں ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان کرنی ہے وہ ہے ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال کا چہرہ ہے جس کا انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم دیدار کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ دیدار کس کا ہونا ہے؟ آپ کے نزدیک اللہ کی ذات ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ جیسے اس کی شان کو لائق ہے ویسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جس صفت کا اعلان قرآن و حدیث میں کیا ہے، اس صفت کو بغیر تشبیہ، بغیر تعطیل، بغیر تعویل، بغیر تحریف ماننا واجب اور ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ کی ایک صفت کا انکار اس کی باقی صفات کا بھی انکار ہے۔ بتائیے، اللہ نے کلام کیا، کوئی ذات اور شخصیت ہے تو کلام ہوا ہے نا، کہ کلام کرنا تو ایک ایسی صفت ہے جو کسی ذات کے لیے لازم ہے، یعنی اس کلام کا وقوع پذیر ہونا ہی ذات کے اوپر واجب ہے، کہ کوئی ذات ہوگی تو کلام کرے گی۔ آپ نے ہم اللہ رب العزت کی ذات کو لوگوں کے اندر مشکوک بنایا ہوا۔ اللہ کی قسم یہ عقیدہ اتنا باطل ہے، اتنا فاسد ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر چیز میں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ۔ دنیا میں ناپاک جگہ بھی موجود ہیں، پاک جگہ بھی موجود ہیں۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اور یہ عقیدہ ہے، پوچھ لیجئے گا، ہر جگہ، جی ہاں ہر جگہ۔ یہ جو ناپاک جگہ ہیں یہاں پہ بھی ہے، جی ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو گندے جانور ہیں، جب آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا نا ہر چیز میں ہے، ہر جگہ میں ہے، تو پھر پاک ناپاک جگہ کی کوئی تفریق نہیں ہے، پھر حلال اور حرام جانوروں کی بھی کوئی تفریق نہیں ہے۔ کتنا گندا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ وہ جو جن کے نام لینے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے، ان جانوروں کے اندر بھی ہے معاذ اللہ۔ جس جانور کو گھر میں رکھا جائے تو ایک قرات اجر ضائع ہوتا ہے، اور جس کا کھانا قرآن پاک میں حرام قرار دے دیا ہے اس میں بھی ہے۔ ان بدبخت صوفیوں کا عقیدہ ہے، جی ہاں اس میں بھی ہے۔ اللہ مخلوق سے جدا ہے، اللہ مخلوق میں نہیں ہے۔ اس سارے کے سارے مقدمے کو جو اہل حدیث کا اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے معیت کا ایک لفظ کے ساتھ، کہ وہ بھی یہ جواب دیں اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے ہے؟ قرآن پاک میں معیت کا ذکر ہے، صفت الہی ہے معیت، اور یہاں تک ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل میں انسان کی شارگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ یہ جو معیت ہے، اگر اللہ کو ہر جگہ میں نہیں مانیں گے تو شارگ حیات سے زیادہ قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے اوپر وہ پردہ ہے جو اس سارے مقدمے کے خلاف بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے نحنو کا لفظ استعمال کیا کہ میں رب تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ بندہ میں رب کے قریب ہے۔ یہ فاصلے جتنے بھی ہیں مخلوقات ہیں، اور فاصلوں کی اللہ کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے بعض مخلوقات ایسی ہیں جن کے لیے فاصلوں کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ مثلا نظر ہے، آسمان پہ اٹھائیے، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ارب کلومیٹر کا فاصلہ پیدا کرنا۔ جبریل امین ہے، متعدد واقعات ہیں، لمبی چوڑی بحث ہے۔ یوسف کو جب کنویں سے دکا دیا گیا ہے نا، کتنی دیر میں کنویں کی زمین کے اوپر انسان آ جاتا ہے؟ 1 سیکنڈ کے میرے خیال میں چند کے ساتھ، یعنی 10ویں 20ویں 100ویں حصے کے اندر انسان پھینکا جائے زمین پہ آ جائے گا۔ جبریل امین کو اللہ حکم دے رہے ہیں، میرے یوسف کے
پاؤں زمین کے کنویں کے اندر جو گر رہا ہے نا زور سے نہ ٹکرائیں. جبریل کا پر یوسف کے پاؤں کے نیچے. کہاں سے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے. فرشتوں کے لیے فاصلے کی اہمیت یہ ہے تو اللہ کے لیے یہ فاصلے کیے ہیں. اللہ حقیقت میں بھی یہ مائیت حقیقی بھی ہے اور اللہ رب العزت نے تفصیلی بھی بیان کی ہے. حقیقی طور پہ بھی اللہ رب العزت ہماری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے اللہ کی طرف سے. ہم عرش کے قریب نہیں ہیں, اللہ ہمارے قریب ہے. اللہ کے لیے فاصلے کی اہمیت ہے ہی نہیں. یہ فاصلہ ارب کلومیٹر ملٹی پلائی بائی زیرو اللہ کے لیے. اللہ کے لیے فاصلہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے فاصلے کی اہمیت ہے, مخلوق کے لیے ہے. مخلوق کے لیے فاصلے کی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا اننی معکما اسمع و ارا. جب موسیٰ اور ہارون پریشان تھے, فرعون کے پاس جا رہے ہیں, بہت بڑا ظالم ہے, بچوں کو قتل کرتا ہے, بیٹیوں کو قتل کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی معیت کی تفصیل بھی بتا دی. ایک ہے حقیقی معیت بھی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی دسترس سے تم دور ہو. اللہ کی طرف سے تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. تمہاری طرف سے فاصلے ہیں, اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور دوسری بات اللہ نے تفصیل یہ بیان کر دی, موسیٰ اور ہارون میں تمہارے ساتھ ہوں, اور اس ساتھ کی تفصیل یہ ہے اسمع و ارا, میں تمہیں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. ساتھ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو انسان کسی کو معیت سمجھانا چاہے یا اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ اور ہارون کو سمجھائی ہے وہ یہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اس لیے کہ میں دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں. اور سنتا اور دیکھتا کیسے ہے اس کی تفصیل بھی مفسرین نے عجیب انداز میں بیان کی, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. عائشہ کہتی ہیں, امہات المومنین کہتی ہیں, اللہ کی قسم خولا کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں تھی پڑتی کہ رسول اللہ سے کس بات پہ جھگڑیا, تیز تیز بولتی تھی, اور صحیح الفاظ ہمارے کانوں میں نہیں تھے پڑتے. قربان جائیں اللہ کی سماعت پہ کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے عرش کی بلندیوں سے آیت نازل کر دی, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے خولا کی پکار کو سن لیا, اللہ نے خولا کے اس جھگڑے کو سن لیا جو رسول اللہ سے جھگڑتی تھی اپنے خاوند کے بارے میں. طریق رات ہو, کالا پتھر ہو, کالی چونٹی ہو, اللہ رب العزت اس چونٹی کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا ہے اور اس کو دیکھ بھی رہا ہے. میں اور آپ اس دیوار کے پیچھے دیکھ نہیں سکتے, اس دیوار کے پیچھے کی بات سن نہیں سکتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دیکھتے اور سنتے نہیں ہیں یا ہماری سماعت اور بصارت کی اللہ کے ساتھ کوئی تمثیل ہے. جس طرح یہاں تمثیل نہیں ہے اسی طرح ہاتھوں میں بھی تمثیل نہیں ہے, اسی طرح چہرے میں بھی تمثیل نہیں ہے. یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے, یہ جی اہل حدیث تجسیمی ہیں, اہل حدیث جی محدود کرتے ہیں. محدود تو آپ نے کیا, جو مخلوق میں سما جائے وہ محدود ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.